अस्सलाम वालेकुम। درخت اور آرگینک کھیتی کی جانب سے امتیاز حسین پنجوتھا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ پانی لگاتے ہیں اپنے باغ کو، اس کے بعد حبس بنتی ہے تو وہ پھول گر جاتے ہیں، یا کوئی اور گرم ہوا چلتی ہے تو باغ کے پھول گر جاتے ہیں، یا پھولوں کے بعد پھل لگتا ہے، پھل گر جاتا ہے، یا باغات کو پھل لگتا ہی نہیں ہے، نہ پھول لگتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے علاوہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نہر سے پانی لے کے آتے ہیں، یا جو واٹر چینل ہم بناتے ہیں تو وہ پرماننٹ ریز بیڈ پہ ریز نہیں پہنچتا، موائسچر نہیں آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک تاریخی واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتائیں میرے سارے گناہ جھڑ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اس کا ذکر کرو، تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اسی نشست میں دوسرا بندہ آیا تو کہتا ہے غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ بے اولاد ہوں، تو کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ اب لوگ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، ایک بندہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا، اس نے استغفار کیا، اس کے گناہ جھڑ گئے۔ ایک بندہ غریب ہے، مفلس ہے، تو وہ استغفار کرے، ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کو غربت ہو، استغفار کرے۔ پھر اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ تو پریشان تھے کہ اسی اثناء میں ایک اور بندہ آ گیا، تو اس نے کہا جی باغ لگایا ہے، باغ پہ پھول آتے ہیں، پھل نہیں لگتا، اور ایک گرم ہوا چلی تھی، اس کی وجہ سے پھول سارے جو تھے وہ بھی گر گئے، پھل بھی گر گیا، تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب لوگ جو تھے پاس بیٹھے ہوئے تو کہتے یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ گنہگار ہے، اس کو بھی وہی کہا، مفلس کو بھی وہی کہا، بے اولاد کو بھی وہی کہا، باغ کو بھی وہی کہا۔ ابھی یہ بات کرنے لگے تھے تو ایک اور بندہ پھر آ گیا، تو اس نے کہا یا علی ایک مسئلہ بنا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایک چھوٹی سی نہر کھودی ہے، اس میں پانی نہیں چل رہا، تو کیا کریں؟ مدینہ کی جانب ایک چھوٹی سی نہر ہے، ہم نے تو بہت سارا اس پہ محنت مشقت کی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بھی چلا گیا، پانچوں لوگ چلے گئے۔ اب جو پیچھے بیٹھے تھے مولا علی علیہ السلام کے اصحاب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات آپ نے کی؟ پانچوں لوگوں کو ایک ہی جواب دیا۔ تو کہا تم لوگوں نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ فرمایا پھر اس کو سمجھا نہیں ہے، اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گنہگار ہو تو استغفار کرو، اگر غریب اور مفلس ہو تو استغفار کرو، اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ آپ گناہوں سے پاک ہو، لیکن استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، تو وہ بخش دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے باغ میں، آپ کی فصل میں پھل اچھا نہیں لگتا تو آپ استغفار کرو۔ اور اگر آپ درخت اور آرگینک کھیتی والے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پرماننٹ ریز بیڈ پہ ریز نہیں پہنچتا، آپ پریشان ہو تو استغفار کھلو، کیونکہ مولا نے ان لوگوں کو بھی ایسے ہی فرمایا تھا کہ اگر نہر میں پانی نہیں آ رہا تو استغفار کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا بھائی امتیاز حسین پنجوتھا۔